اس رب کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو شمار کریں، ان کو گننا شروع کریں تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں. لیکن کائنات کے رب نے بے شمار نعمتیں عطا فرما کر یہ نہیں فرمایا اے مومنوں میں نے تمہیں ہاتھ دیے احسان کیا، میں نے تمہیں آنکھ دی احسان کیا، بولنے کے لیے زبان دی احسان کیا، میں نے تمہیں سوچنے کے لیے دماغ دیا احسان کیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے احسان کیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے احسان کیا، دل اور دماغ دیا احسان کیا، اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں دی احسان کیا. کہیں بھی کائنات کے رب نے احسان کو جتلایا نہیں. احسان تو کیا، احسان تو کیا، پر کہیں احسان کو جتلایا نہیں، اس کا اظہار نہیں کیا کہ اے میرے بندے، اے مومن، میں نے تجھ پہ کہ احسان کیا ہے. آخر کائنات کے رب نے یہاں پہ کیوں فرمایا لقد مننا، اللہ نے احسان فرمایا ہے. میرے نبی کے غلام ذرا غور ہو کر، کائنات کے رب نے آنکھیں دی، صحیح سلامت آنکھیں دے کر ان آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھ دی. احسان کیا، بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے. قدر اس سے پوچھئے جس کی آنکھ نہیں، آنکھ کی قدر کیا ہے. لیکن کائنات کے رب نے آنکھ دے کر احسان جتلایا نہیں. ہاتھ عطا کیے پکڑنے کی ان میں صلاحیت اور طاقت رکھی، لیکن کبھی یہ نہیں فرمایا میں نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ انہیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے. اے کائنات کے رب، بے شمار نعمتیں عطا کرنے والے، لاتعداد نعمتیں عطا کرنے والے رب، تو نے ہمیں لاتعداد نعمتیں تو عطا کی، لیکن کبھی کسی نعمت پر تو نے احسان جتلایا نہیں. لیکن جب باری آمنہ کے لال کی، جب باری خطیب الانبیاء کی، جب باری امام الانبیاء کی، جب باری عبداللہ کے جہاد کی، جب باری اللہ کے جہاد کی، اس امت کے غمخار کی باری آئی، اے مالک تو نے احسان جتلایا. کیوں احسان جتلایا؟ وجہ کیا ہے؟ آئیے ذرا غور تو کریں. کائنات کے رب نے احسان اس لیے جتلایا، کوئی دوست، کوئی بھائی کسی دوسرے کو کوئی چیز دے دے، احسان تو کرتا ہے، لیکن ہر چیز دے کر اس کو احسان جتلایا نہیں کرتا. احسان جتلایا اسی پر جاتا ہے کہ جو نعمت بھی، جو شے بڑی عظیم ہو. میں نے تم پر احسان کیا مومنو. اللہ کیا احسان کیا؟ فرمایا احسان یہ کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا. کیونکہ دنیا میں ہر کوئی چیز دی جا سکتی ہے دوسرے کو، ہر چیز دے دی جاتی ہے، لیکن دوست اور محبوب ایسی شے ہے جو کوئی کسی کو دیا نہیں کرتا. خوشبخت مومنو، تمہیں ناز کرنا چاہیے. کائنات کے رب نے تمہیں وہ عظیم نعمت عطا کی، باقی نعمتیں عطا کی، مثل موجود، باقی نعمتیں عطا کی، قیمت موجود، لیکن یہ وہ عظیم اور انمول نعمت ہے جس کا بدلہ نہ پہلے نہ اس کے بعد ہو سکتا ہے. یہ ایسی عظیم نعمت ہے، یہ ایسی انمول نعمت ہے جس کی وجہ اور جس کے صدقہ سے تمہیں آنکھیں دی ہیں، جس کی وجہ سے تمہیں آنکھ دیے ہیں، جس کی وجہ سے تمہیں دماغ دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں زبان دی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں پاؤں دیے ہیں، تاکہ تم میرا ذکر کرو، ساتھ میں میرے محبوب کا بھی ذکر کرو. میرا ذکر کانوں سے سنو، میرے محبوب کا بھی ذکر سنو. میرے محبوب کے تذکرے آنکھوں سے دیکھ کے پڑھو، میرا تذکرے پڑھو جہاں میرے محبوب کے بھی پڑھو. ساری نعمتیں
تو دکھاؤ مثل کوئی نہیں. حضور رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ایکم مثلی. یہاں تو مثل کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. کسی نے کہا اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم لیکن مانا آگے سے بیان ہوا انما انا بشر مثلکم. حضور فرماتے ہیں میں تمہاری مثل بشر ہوں. میں نے کہا غور تو کر کائنات کی رب نے فرمایا قل. آج یہ موضوع نہیں پھر کبھی بات ہوگی تھوڑی سی بات سمجھا دیں بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا قل اے میرے معبود آپ اگر چاہیں آپ اگر پسند فرمائیں آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت لوگوں نے کیا سے کیا کہنا شروع کر دیا. اس میں بھی بہت ساری حکمت ہے. پھر کچھ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا ٹھہرا دیا. کائنات کے رب نے فرمایا اے میرے معبود آپ کو اجازت دی جا رہی ہے اگر آپ یہ چاہیں علم سے کہنا چاہیں تو آپ یہ فرما سکتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم. اب معبود کی مرضی وہ کہیں یا نہ کہیں رب نے اجازت دے دی. اب حضور علیہ السلام نے ان سے کہا جیسے تم ہو تمہارے بھی ہاتھ تمہارے بھی پاؤں تمہاری بھی آنکھیں تمہارے بھی جسم تمہارا بھی جسم. قل انما انا بشر مثلکم میں تمہاری مثل بشر ہوں. لیکن جب باری صحابہ میں حضور رحمت کائنات علیہ السلام جلوہ فراز ہیں. کریمہ علیہ السلام اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں ایکم مثلی. آئیے ذرا بات کو سمجھیے. میرے کریم لجپال نے 100 مثال رکھنا شروع کر دیے. روزے رکھنا شروع کر دیے اور روزے رکھنے کا انداز کیا تھا. ایک دن روزہ رکھا اگلے دن پھر روزہ کھایا پیا نہیں اگلے دن پھر روزہ کھایا نہیں پیا نہیں. میرے آقا کا غلاموں نے جب دیکھا کریمہ علیہ السلام روزے رکھ رہے ہیں آج روزہ رکھا کھایا پیا نہیں اگلے دن پھر رکھ لیا پھر کھایا پیا نہیں اگلے دن پھر رکھ لیا. میرے آقا کا غلاموں نے جب آقا کریم کو دیکھا میرے محبوب کے غلاموں نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے. جب میرے آقا کے غلاموں نے لگاتار کھائے پیے بغیر روزے رکھنا شروع کر دیے تو پھر ہوا کیا کمزوری آ گئی نقاہت آ گئی. پھر جناب والا صحابہ کی تعداد مسجد میں کم پڑ گئی. میرے آقا کا غلام مسجد میں کم آنے لگے. آج روزہ کل روزہ پرسوں روزہ اگلے دن روزہ کچھ کھایا پیا نہیں کمزوری تو ہوگی نا. جب صحابہ کی تعداد کم ہو گئی میرے آقا نے فرمایا بلال کدھر ہے فلاں صحابی فلاں کدھر ہے فلاں کدھر ہے. آقا جی انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں. روزے رکھنے کی وجہ سے کمزوری بڑھ گئی ہے مسجد تک آنا مشکل ہو گیا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا او بلال جاؤ انہیں بلا کے لے آؤ. کیا کرو جاؤ میرے غلاموں کو بلا کے لے آؤ. آقا کے غلاموں کو بلایا گیا صحابہ کو بلایا گیا. میرے آقا نے فرمایا کہاں تھے آپ لوگ مسجد میں حاضری کم یا رسول اللہ روزے رکھنے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی آنا مشکل پڑ گیا تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو روزے رکھتے ہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا ایکم مثلی تواڈے وچوں کون ہے جڑا میری مثل ہے. آپ میں سے کون ہے جو میری مثل ہے. وہ اور مقام تھا جہاں فرمایا انما انا بشر مثلکم وہاں ضرورت اس امر کی تھی. لیکن جہاں میرے آقا فرماتے ہیں
ایکم مثلی، آپ میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ پھر صحابہ پر غور کیا جائے، صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا آقا میں آپ کی مثل، کیونکہ میرے دو ہاتھ آپ کے بھی دو ہاتھ، میری دو آنکھیں آپ کی بھی دو آنکھیں، میرا سر آپ کا بھی سر۔ صحابہ کو بھی پتا تھا پورا جسم آقا کریم کا بھی ہے، ہمارا بھی جسم ہے، لیکن نہ صدیق اکبر نے یہ کہا میں آقا کی مثل، نہ فاروق اعظم نے یہ کہا میں آقا کی مثل، نہ عثمان ذوالنورین نے کہا، نہ علی المرتضیٰ نے کہا، نہ طلحہ زبیر نے کہا، نہ کسی اور صحابی نے کہا کہ میں آقا کی مثل۔ چلو یہ نہ صحیح کہہ دیتے کہ آقا آپ ہماری مثل، لیکن کسی صحابی نے جرأت نہیں کی، کیونکہ صحابہ جانتے ہیں کائنات کے رب نے آپ کو بے مثل بنایا ہے، بے عیب بنایا ہے، نہ اس سے پہلے آپ جیسا کوئی نہ بعد میں ہو سکتا ہے، کیونکہ ادھر آپ کا جسم بنایا جا رہا تھا، بچ گیا تو سبحان اللہ، ادھر آپ کا جسم بنایا جا رہا تھا، ادھر رب پوچھ رہا تھا سونے محبوبہ 10 دنوں کے ہو جیا بنائی، جویں سڑے محبوب کا جی جائے اسا اسے طرح سجاؤنائی، محبوبہ کیا اے ہو جیا بنا مولا، بس میری گفتگو ختم ہو رہی ہے اسی شعر کے ساتھ، محبوبہ کیا اے ہو جیا بنا مولا، میری جان جہاں کی جان ہوئے، میں بولا پر تو بولے، اساں دعا کی ایکو زبان ہوئے۔ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آگے موضوع چلے گا۔